اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شب قدر کیا ہے، اس کے کیا کیا فضائل ہے اور یہ کس طرح رونما ہوتی ہے، کن شب کو یہ رونما ہوتی ہے؟ دوستو چلیے آج سیکھتے ہیں اس کے بابت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کے حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ دو نکتے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کی معنی اور مفہوم۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کی معنی مرتبے کے ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت میں نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اس قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش پر زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر الوراق قدر کہنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ مطعم مالک۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھا کر قرار دے دیا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟
مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیا جاتا ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت 80,000 مہینے سے بہتر قرار دی گئی۔ سبحان اللہ، گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی۔ فضیلت شب قدر حدیث کی روشنی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کے ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے رات مردسہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کریم میں رمضان مبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خبر سے محروم رہا، اور اسی رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جا کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت کے لیے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اتنی اہم اور بابرکت رات کے مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہے، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم اعظم جمعے کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ اگر اسے مخفی رکھا نہ جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا، ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کی صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات اوقات میں جانگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزارے۔ عدم تعین کی وجہ سے گناہگاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ ایک جھگڑا علم شب قدر سے محرومی کا سبب بنا۔ ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کو تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بدلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں، ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن رستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایات سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ امام بدر الدین عینی شرح بخاری میں رقم تراز ہے، اسی سال تعین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعین کا علم رہا یا نہ؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں
کہ آپ کو اس کے تعین کا علم تھا۔ ہمارے نزدیک عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تعین کا علم ہے بلکہ آپ بعض غلاموں کو اس پر آگاہ بھی فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کو آگاہ فرمانا۔ حضرت ابن عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دے کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں، تو آپ نے فرمایا رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ۔ یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے۔ شب قدر کے تعین سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ 1965 کی بات ہے، حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمہ اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب نصف شب کے قریب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھ، یہ رات شب قدر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک گھڑی ٹائم پیس ہے جس پر اسی وقت تقریباً 12:50 کا وقت تھا۔ شخص گرامی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی اطلاع فرمائی بلکہ اس رات کی خصوصی قبولیت کے ساتھ کی بھی نشاندہی فرما دی ہے۔ میں جلدی سے اٹھا، وضو کیا، ساتھ ہی راولپنڈی کے ایک نو مسلم پروفیسر جو سکھ مذہب ترک کر کے مسلمان ہوئے تھے بھی معتکف تھے۔ میں نے چاہا کہ ان مبارک لمحات کی خبر ان کو بھی کروں، لیکن یہ سوچ کر کچھ دیر کے لیے رک گیا کہیں یہ الفاظ اب شہراز حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامنظور نہ ہو، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر انہیں آگاہ کرنے کے لیے ان کی طرف چلا ہی گیا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مہمان ہے، اگر منع کرنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما دیتے۔ جب میں اس ارادے سے ان کے قریب گیا تو وہ میرے قدموں کی آہٹ سن کر بیدار ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب اٹھے کیونکہ یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ مسکرانے لگے، ہاں، اجابت کی گھڑی 12:50 پر ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے کہ جس ہستی کے در پر آپ مہمان ہیں میں بھی انہی کا مہمان ہوں، تو صرف ایک ہی وطن چھوڑ کر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے ہیں، جبکہ میں نے اس در کی غلامی کے لیے 2 ہجرتیں کی ہے، ایک اپنے مذہب سے اور دوسری اپنے وطن سے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنی نوازشات کریمانہ کا مستحق سمجھا اور دولت دیدار سے نوازتے ہوئے اس مبارک گھڑی کے متعلق آگاہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کی تعین کے بارے میں تقریباً 50 اقوال ہے، ان میں سے 2 اقوال نہایت ہی قابل توجہ ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کے اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کو تعین آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وصال تک صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کی رات ہے۔ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں رات شب قدر والی ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاری قرآن حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت زو بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگے۔
بلکہ پورا سال عبادت کرے، اور اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 27ویں کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں بیان کرتے ہیں، جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔ لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہے، اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے، اور مجموعی طور پر 27 کو ہوگا۔ سورۃ القدر کی کل 30 الفاظ ہے جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سورہ میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی ضمیر ہے، اور یہ لفظ سورہ کا 27واں لفظ ہے۔ سورہ کا کل کلمات 30 ہے، اور ان میں سے ہی 27واں کلمہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کی تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمینیں، ہفتے کے دن 7، طواف کے چکر 7 وغیرہ۔ شب قدر کا وظیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس تو مجھے معاف بھی فرما دے اور میری عبادت کو بھی قبول فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوگی۔ تو میرے دوستو، جن بھائیوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہو وہ حضرات 27ویں شب کو بروئے کار لا کر تمام رات عبادت میں مشغول رہے، اور صدقہ جاریہ کی حیثیت سے میری یہ ویڈیو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو ہم روز بنا کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔